الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، سورہ آل عمران کی یہ آخری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتوں کی نصیحت فرمائی، ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ یہ وہ 4 باتیں ہیں جس سے انسان دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اصبروا، صبر کرو۔ یہاں پر صبر سے مراد ہمت سے کام لو۔ وصابروا، اپنے آپ کو جماؤ۔ ورابطوا، اپنی حفاظت کرو، کوئی دشمن تمہارے دین پر، تمہارے اعمال پر حملہ نہ کرے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں کامیاب کرے گا۔ اس آیت میں 4 باتوں میں ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ ایک مسلمان ایمان والا جب اسے اللہ تعالیٰ کسی عمل کی توفیق دیتا ہے، کسی گناہ سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس گناہ کے بچنے میں، اس نیک کام کرنے میں اپنی مضبوطی بتائے، اپنی مضبوطی اللہ کو بتائے کہ یا اللہ، میں تیرے حکم پر میں اپنے آپ کو نیکیوں پر جماؤں گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ اعمال صالحہ زندگی میں آنے کے 3 بنیادی راستے ہیں۔ ایک ہے آدمی ماحول سے اس کی زندگی میں عمل آتا ہے، اور ماحول والا جو عمل ہے، ماحول والا جو دین ہے، ماحول والی جو عبادتیں ہیں، وہ بڑے کمزور ہیں، کیونکہ جب ماحول بدلتا ہے تو عمل بھی بدل جاتا ہے۔ جب تک ماحول ہے، آدمی کی وہ عمل، آدمی کی وہ عبادتیں، اس کی زندگی، ماحول بدلا، وہ عبادتیں اس پر اثر شروع ہو گئی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، ایک ہے زندگی میں عمل اور عبادت کے آنے کا راستہ حالات ہیں۔ آدمی پر، انسان پر حالات آتے ہیں، بیماریوں کے حالات، مالی حالات، گھریلو حالات، تو آدمی اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا، لیکن جب حالات سنور جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، اور آدمی کی زندگی میں خوشحالی آنے لگتی ہے تو آدمی اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی بڑا کمزور معاملہ ہے کہ حالات کا دین، ماحول کا دین۔ ایک تیسری بنیاد ہے، وہ ہے ایمان اور یقین کی بنیاد پر آدمی اپنے آپ کو دین پر جمائے۔ جو مسلمان، جو ایمان والا، ایمان کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر اپنے آپ کو عمل میں جماتا ہے، وہ حالات کے بدلنے سے نہ بدلتا ہے، نہ ماحول کے بدلنے سے بدلتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، ایسے بندوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ دیکھو کیسے یہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ ہم سب کو اس میں بنا دے، جنہوں نے زبان سے اور دل سے اقرار کیا کہ رب ہمارا اللہ ہے، اور اقرار کرنے کے بعد ثم استقاموا، اسٹیٹ فاسٹنس، اپنے آپ کو جمائیں۔ یہ ایمان والوں کا مزاج، استقامت جسے عربی میں کہتے ہیں، مضبوطی بتانا، عمل میں جماؤ بتانا۔ حالات کچھ بھی ہو، کیسے جماؤ بتائیں؟ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنایا۔ امتحان مختلف قسم کے ہم پر آتے ہیں۔ ایک امتحان حالات کا بھی آتا ہے۔ ان حالات میں آدمی اپنا جذبہ بتائے، یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری مدد مانگ کر، تیری طلب مانگ کر میں عمل پر جمتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس امت پر سب سے بڑا حال ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے
اس کی پیشن گوئی اللہ تعالیٰ پہلے ہی قرآن پاک میں بتا دی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، نبی دنیا میں بہت سے آئے اور چلے گئے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، یہ بھی اپنی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہونے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، ایک سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس سوال کو ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر لائیں۔ نبی کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے یا نبی شہید ہو جانے کی وجہ سے انقلبتم، پلٹ جاؤ گے؟ رمضان رخصت ہونے کی وجہ سے کیا تم عمل سے پلٹ جاؤ گے؟ ایک سوال ہے۔ نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام آدمی ایک ماحول میں کرتا رہا۔ یہی سوال آدمی اپنے سے کرے، رمضان گزر گیا تو کیا میں الٹے پیر چلا جاؤں؟ میں دوبارہ اسی زندگی کی طرف چلا جاؤں؟ کتنی بڑی توفیق اللہ اپنے بندے کو دیتے ہیں نیکیوں کے راستے پر چلنے کی، کتنی بڑی توفیق اللہ دیتے ہیں گناہوں سے بچنے کی۔ اس توفیق کی قدردانی اور شکر گزاری کیا ہے؟ یہ ہے کہ آدمی یہ نیت کرے کہ بس میں رمضان کے بعد اپنے کو پھیر دوں۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہے وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹے گا، جو واپس ہو جائے گا، وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا، اللہ کا ذرہ برابر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی اللہ کا نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم لن تبلغوا، تم سب کے سب اگر متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، میری شان میں ذرہ برابر بھی ترقی نہیں ہوگی۔ تم سب کے سب نافرمان بن جاؤ، میری شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے ہی فرمایا۔ اسی لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ ایمان والوں کا مزاج، ایمان والوں کا جذبہ ایسا نہیں ہوتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کو اللہ بدلہ۔ شاکر کون ہے؟ اس آیت کو اللہ مکمل کر رہے ہیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ شاکرین کون ہیں؟ جمنے والے، اپنے آپ کو عمل میں جمانے والے، اپنے آپ کو دین پر جمانے والے۔ ایک صحابی کی بڑی مشہور حدیث ہے، وہ جو سید الاستغفار، جتنے استغفار ہیں اس میں ایک استغفار ہے سید الاستغفار۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ استغفار سکھایا۔ فرمایا کہ شداد، اگر یہ تم استغفار صبح میں پڑھ لو، شام تک اگر تمہاری موت آئے تو یقیناً تم جنتی ہو۔ شام میں اگر تم یہ استغفار پڑھ لو، صبح تک اگر تمہاری موت آ جائے تو یقیناً تم جنتی ہو۔ یقین کے ساتھ پڑھ لو۔ وہ بڑا مشہور استغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدی۔ تو وہ شداد بن اوس ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات بڑے پریشان ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شداد، تم دیکھو گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ملک شام فتح ہوگا، فتوحات، مال غنیمت آئے گا، اور یہ وہ صحابی ہیں چاروں خلفاء کے زمانے میں یہ زندہ رہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کی خلافت انہوں نے دیکھی اور ان کا دور انہوں نے دیکھا، وہ فتوحات دیکھے۔ فرمایا کہ شداد اذا رأیتم الناس یکتنزون الذهب والفضة، جب تم دیکھو کہ لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، فاکتنز ہؤلاء الکلمات، تم اس موقع پر یہ جو ہے نا ان کلمات کو جمع کرو، اپنی زندگی میں لاؤ۔ فاکتنز، کنز کسے کہتے ہیں عربی میں پتہ ہے؟ کنز کہتے ہیں عربی میں خزانے کو، ٹریجر۔ 10 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائیں، یہ 10 کی 10 باتیں یہ خزانہ ہیں ہمارے لیے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو بتائی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک عزیمت الرشد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، عبادت میں، عمل میں ثابت قدمی چاہتا ہوں۔ آدمی عمل شروع کرنا بہت آسان، گناہ سے بچنا وقتی طور پہ بہت آسان،
لیکن اس پر جمنا یہ خزانہ ہے. اگر کسی کو یہ چیز مل گئی خزانہ مل گیا. واقعی اگر کسی کو یہ نعمت، یہ صفت، یہ کوالٹی اگر مل گئی خزانہ مل گیا کہ آدمی جو ہے ایک عمل شروع کرے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پر جمے. ایک گناہ کو زندگی سے نکالا بڑی مشکل سے ماحول میں آ کر رمضان کے، اور اس پر جم جائے رمضان کے بعد، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ خزانہ ہے، یہ خزانہ. اور اگلا جملہ فرمایا وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، یہ بھی اللہ سے مانگو. کیونکہ ماحول دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری فرما رہے. میرے بندے ایسے ماحول میں جیتے ہیں جو ماحول انہیں بے حیائی، نافرمانی، گناہوں کی طرف کھینچنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم کیا اللہ سے کہیں یا اللہ ماحول بہت خراب ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ماحول کیسا ہے، قدم قدم پر کیسی رکاوٹیں ہیں. یہاں پر یہ سکھایا جا رہا اسألک عزیمۃ الرشد، یا اللہ ہمت چاہتا ہوں، بڑی ہمت چاہتا ہوں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک بڑی ہمت نہ ہو آدمی جو ہے نہ نیکی پر جم سکتا ہے، نہ گناہ سے بچنے پر جم سکتا ہے. میں بات جمنے کی کر رہا ہوں، کرنے کی نہیں. وقتی طور پہ ایک عمل کر لے. ایک آدمی جو ہے رمضان المبارک میں روزانہ 3 پارے پڑھ لے، بہت بڑی بات ہے. 5 پارے پڑھ لے، لیکن روزانہ زندگی میں 1 صفحہ اب اس عمل کو باقی رکھے، یہ ہمت کی بات ہے. یہ ہم سے مطالبہ ہے. سمجھ رہے میری بات؟ الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اللہ کی توفیق سے کیا. تلاوت کا ایک معیار تھا، لیکن روزانہ 1 صفحہ، 1 رکوع، اس پر میں جموں، یہ خزانہ ہے. اور یہ سوائے اللہ کی توفیق کے اور ہمت کرنے کے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا یہ بہت ہمت کا کام ہے. اور ہمت اپنے اندر پیدا کرو. احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے لیے نصیحتیں نکل رہی ہیں. احرص علی ما ينفعک، نفع دینے والی جو چیزیں ہیں، کام آنے والی جو چیزیں ہیں تمہاری، اس میں اپنا شوق بتاؤ، اپنا جذبہ بتاؤ، اپنی طلب بتاؤ. کون سی کام آنے والی چیزیں ہیں دنیا میں بھی، موت پر بھی، آخرت میں بھی؟ وہ کیا چیز آپ کو کام آنے والی ہے، اس پر اپنا شوق، اپنا جذبہ بتاؤ. احرص. اور اس کے لیے دوسرا کام کیا کرو؟ واستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو. کیونکہ جب تک اللہ کی مدد نہ ہو نہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں نہ نیکی پر آ سکتے ہیں. واستعن باللہ. اور تیسری نصیحت فرمائی ولا تعجز، سست مت بنو. ٹھیک ہے بھائی دیکھیں گے، ٹھیک ہے اب دیکھیں گے. نہیں، آدمی سست نہ بنے. سستی ایک بڑی خطرناک چیز ہے. ہاں، وما ضعفوا وما استکانوا، اللہ کے نیک بندوں کی صفت اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں. نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ انہوں نے اپنے اندر سستی ظاہر کی، بلکہ اپنی ہمتوں کو بتایا. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. دوستو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی جو ہے اپنے اندر اسی لیے دیکھیں نا، ہمیں دعائیں قرآن پاک کی ایک دعا تو ہمیں بتائی، سورہ فاتحہ. ہر مسلمان نماز کے اندر ہر رکعت میں اس کو پڑھتا ہے، اور اس میں یہی دعا ہے اللہم اہدنا اہدنا الصراط المستقیم. اس جملے میں بھی مستقیم استقامت سے ہے. آپ غور کریں، اہدنا الصراط، ایسا نہیں فرمایا اہدنا الصراط الی الجنہ، اہدنا الصراط الاسلام، اہدنا الصراط الدین. نہیں، کیونکہ یہ صراط جو ہے یہ خود اس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے المستقیم، اس پر اسٹیٹ فاسٹنس، مجھے اپنے کو جمانا، مجھے اپنے کو مضبوط کھڑا کرنا. حالات آئیں گے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں حالات آئیں گے. عمل سے ہٹانے کے لیے ایک آدمی نیت کرے میں روزانہ نماز اہتمام سے پڑھوں گا. ایک آدمی نیت کرے روزانہ میں ایک تلاوت اس وقت کروں گا، ایک نیت کرے. لیکن جب آدمی کرتا رہتا ہے کبھی کبھار کیا ہوگا؟ وہ عمل چھوٹ سکتا ہے، کبھی کبھار کمزوری آ سکتی ہے. دنیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت میں 2 باتوں کو اللہ نے قرآن میں جمع کر دیا. پتہ ہے زندگی آسان کیسے ہوتی ہے؟ 2 صفات اپنے اندر پیدا کر لو، استقامت اور استغفار. فاستقیموا الیہ واستغفروا. ایک ہی ہے، سورہ فصلت کی آیت ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی
अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरू। देखिए क्या मतलब है, नियत करो कि मुझे इस पर जमना है, लेकिन मैं जानता हूं कि दुनिया हालात की जगह है, लेकिन कभी गिर जाओ तो चाहे फौरन इस्तिगफार करके खड़े हो जाओ, वो आदमी मंजिल तक पहुंचेगा। वो आदमी मंजिल तक इस्तिगफार, इस्तिकामत के बाद इस्तिगफार का जिक्र इसीलिए है कि अल्लाह जानते हैं एक बंदा जब किसी चीज की नीयत, मुझे गुनाह नहीं करना है, मैं जमूंगा इंशाअल्लाह, नहीं करना है मुझे, लेकिन आदमी कभी नफ्स की वजह से, कभी ख्वाहिश की वजह से, कभी माहौल की वजह से हो जाए, मायूस ना हो, हिम्मत ना हारे, वस्तगफिरू, दरवाजा खुला है, फिर दोबारा खड़ा हो जाए उस पर। अब जब दरवाजा खुला है, जब हिम्मत करके दोबारा खड़ा हो जाएगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे जमा देंगे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, अहब्बुल अअमालि इलल्लाह अदवामुहा व इन कल्ला। अल्लाह को सबसे पसंदीदा महबूब तरीन अमल जानते हो कौन सा है? वो अमल है जो हमेशा हमेशा करो, रोजाना करो, लेकिन अगरचे कि थोड़ा ही क्यों ना हो। अमल रोजाना हो, थोड़ा हो, वो अमल आदमी को बनाता है। अमल आदमी को बनाता है। आदमी जो बने, आदमी कैसे बनता है पता है? इंसान दुनिया में अपने को बनाए, मैं अपने आप को ऐसा बनाऊं कि अल्लाह मुझे पसंद करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खुश हो जाएं, मौत पर मेरी कामयाबी के फैसले हों। जैसे आदमी कपड़ों से, चीजों से, सवारियों से अपने घर को, अपनी जिंदगी को बनाता है, असल बनना अमल से है। अमल आदमी को बनाता है, अमल आदमी की तरबियत करता है, लेकिन हर अमल नहीं, वो अमल जो अमल इस्तिकामत के साथ हो। जब आदमी किसी अमल को पाबंदी से करना शुरू करता है, फिर वो अमल उसको बनाना शुरू करता है, वो बनता रहेगा। जब वो बनेगा तो फिर वो घर का अच्छा फर्द, दोस्तों का अच्छा दोस्त, मौत पर उसकी कामयाबी। सुभान अल्लाह, कैसी बशारत देखें कुरान पाक के अंदर। इंसान को जगह दो चीजों की सिक्योरिटी चाहिए, उसका टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंसान को दो चीजें बहुत परेशान करती हैं, हाँ, हालात और ख्यालात। हालात और ख्यालात ये दो चीजें हैं, हाँ, आदमी इसके मामले में बहुत परेशान है। ख्यालात में भी ओवर थिंकिंग, हाँ, सोचता रहता है, ये भी ख्यालात परेशान, हालात परेशान। अल्लाह ताला सिक्योरिटी दे रहे हैं। एक आदमी बस ये तय कर ले, एक सहाबी हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, वो आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने एक जुमला, क्या एक सवाल किया, कुल ली फिल इस्लामी ला अस्अलु अन्हु बअदका अबदा। एक सवाल कर रहे हैं, सवाल का अंदाज देखें, एक चीज आप मुझे इस्लाम के बारे में बताइए, मैं उस पर अपने आप को अमल कर लूं और आपके बाद किसी से सवाल ही ना करूं, बस खत्म। कुल ली फिल इस्लाम ला अस्अलु अन्हु बअदका अबदा। कभी भी किसी से सवाल करने की जरूरत ही पेश ना आए। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं इस्लाम के बारे में, कोई ऐसी चीज। आपने वो सहाबी को क्या फरमाया? कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। कहो अल्लाह पर ईमान लाया, फिर इस पर अपने को जमा दो, बस खत्म, तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म, तुम्हारा मसला खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। दोस्तों, रमजानुल मुबारक के बाद का ये पहला जुमा है। हम जो है अभी भी हम जो है ना अपने आप को जमाना है, अपने आमाल में, गुनाहों से बचने में, नेकियों में जो अल्लाह ने तौफीक दी, इनमें जो आदमी अमल थोड़ा, हाँ ये अलग बात है कि रमजान में हमारे आमाल बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वो एक रमजान की बरकतें होती हैं, लेकिन उसके बाद हमें अपने आप को थोड़ा बहुत रोजाना तिलावत करें, रोजाना जिक्र करें, नमाजों का एहतमाम हो, गुनाहों से अपने, ये अमल में जैसे मैं अर्ज कर रहा था, ये अमल अपनी जात को बनाएगा। और अपनी जात के बनने का मतलब ये है कि आदमी के अंदर का बातिल टूटेगा। जब आदमी के अंदर का बातिल टूटेगा, बाहर का बातिल तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ये तो मकड़ी का जाला है। सबसे अहम चीज है मेरे अंदर का बातिल टूटे। आज पता है दुनिया में बातिल क्यों लहला रहा है? वजह इसकी यह है कि आज अंदर का बातिल नहीं टूट रहा है, बाहर का जो बातिल है। पूरी कुरान पाक के अंदर एक सूरत है, उस सूरत का नाम सूरतुल अनकबूत है। अल्लाह ने अनकबूत कहते हैं मकड़ी का जाला। मसलुल लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाह औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तखज़त बैता इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत
لو کانوا یعلمون، کاش اللہ کی اس مثال کو سمجھ جاتے آپ لوگ۔ اللہ کہہ رہے قارون، فرعون، حامان، نمرود، ابو جہل، یہ جتنے آئے ہیں انہوں نے بڑے جالے بنے دنیا کے اندر، یہ سب مکڑی کا جالا ہے۔ اور جانتے ہو جالوں میں سب سے کمزور جالا مکڑی کا جالا ہوا کرتا ہے، سب سے کمزور۔ اللہ نے کیسے صاف کیا، کب صاف کیا؟ قرآن اٹھا کر دیکھیں۔ سب سے پہلے اس زمانے کے لوگوں نے اپنے اندر کے باطل کو ختم کیا، اور اندر کا باطل دو ہیں، ایک دنیا کی محبت، ایک اپنی بڑائی کا جذبہ۔ یہ نماز پابندی سے اللہ اکبر، اللہ بڑا میں بڑا نہیں، اللہ سب کچھ میں کچھ نہیں۔ روزہ آدمی کو بناتا ہے، کیسے؟ خواہشات کچھ نہیں، اللہ کا حکم بڑا ہے۔ زکوٰۃ آدمی کو بناتا ہے، کیسے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں میرے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اللہ تیرے حکم کے مقابلے میں میرا مال کوئی حیثیت نہیں۔ نماز کا وقت آ جائے، میرے کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں، کاروبار میں بیٹھا ہوں، معاملہ جھوٹ اور سچ کا آ جائے، یا اللہ سچ کے مقابلے میں میری کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اصل باطل جب ٹوٹتا ہے اجتماعی طور پر، اللہ پھر جھاڑو پھیرتے ہیں باہر کے باطل پر، جیسے اللہ نے پھیرا قارون کا کیسا جالا ختم کیا، نمرود کا، فرعون کا۔ یہ پوری قرآن تاریخ ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک چیز ہے، عمل آدمی کو، وہ عمل جس عمل پر میں اپنے کو، اسی لیے میری ضرورت ہے استقامت۔ جب آدمی عمل پر جمتا ہے میرے اندر یہ چیز ٹوٹتی ہے۔ اور جیسے میں نے دو باتیں عرض کی تھی، آدمی چاہتا ہے دو سیکیورٹی مجھے مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بشارت قرآن میں دے رہے ہیں۔ جب ہمارا آخرت کا سفر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جب ہم آگے جا رہے ہیں گھبراؤ مت، آگے کے سفر میں ہم تمہاری ذمہ داری لے رہے ہیں۔ تمہاری موت کے وقت، تمہاری قبر میں، تمہارے حشر میں کیا ہونے والا ہے، ذمہ داری ہماری ہے۔ اور جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر والے، اپنا کاروبار کیا ہوگا؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ لا تحزنوا، اس کے بارے میں غم نہ کرو، ہم سنبھالیں گے۔ دونوں سیکیورٹی اللہ لے رہے ہیں، دونوں ذمہ داری اللہ لے رہے ہیں، بس ایک چیز پر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ پر جمنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے پر بھی اللہ ہم سب کو جمنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔